بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچے کی ذہنی نشوونما. اکثر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کن ذہن ہے، پڑھائی میں اچھے نمبر نہیں لا رہا، پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگتا، شرارتیں نہیں صحیح کرتا، یا پھر بچہ ضدی ہے، بات بات پہ چڑچڑا پن ہے، رونے لگ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو ایسی مسائل میں جب والدین پریشان ہوتے ہیں تو پھر ان کو مختلف سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں یا پھر سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں اور مختلف ٹریٹمنٹس کی طرف جو ہے وہ ان کو راغب کرتے ہیں. جبکہ اس علاج سے پہلے اگر ہم بچے کی غذائی اور بچے کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے ان کو اگر نظر میں رکھیں اور اس کو بہتری لانے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں کسی سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ یا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں میں جو آج کل غذائی ضروریات ہیں یا بچوں کی جو غذائی کمیاں ہیں وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مائیں بچپن میں بچوں کو دودھ، گھی، شہد، انڈا، دہی اور اس طرح کی جو مفید غذائیں ہوتی ہیں اور طاقتور غذائیں ہوتی ہیں وہ کھلایا کرتی تھیں. جبکہ آج کل جو ہے وہ بچے نیڈو، نیسلے، کپلان یا پھر اس طرح کی مختلف جو بازاری مصنوعات ہیں ان کے اوپر بچے زیادہ پل رہے ہیں. بچوں کی لائف سے جو ہیلدی غذا ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور بچے جو ہیں وہ کیمیکل والا دودھ جس میں نیڈو ہو سکتا ہے یا پھر اور مختلف قسم کے برانڈ ہیں مارکیٹ میں، پاؤڈر ملک ہیں، وہ زیادہ یوز کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن جسم کو جو وہ غذائی ضروریات چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں پوری کر پاتے. اور اس کے علاوہ جو ان کا معدہ ہوتا ہے وہ جب تک مختلف چیزیں اس ابتدائی مراحل میں ایکسپیرینس سے نہیں گزار لیتا تو بعد میں وہ پھر ان کو افیکٹ ہی نہیں کر پاتا. بچے جب بڑے ہو رہے ہوں، بچے جب کھانا سٹارٹ کرتے ہیں یا انٹرویننگ سٹارٹ ہوتی ہے، جب بچوں کی ٹھوس غذا سٹارٹ ہوتی ہے تو ماؤں کو یہ چاہیے کہ ان کو ہر قسم کی غذا کھلائیں. اس میں سبزیاں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، دالیں بھی ہیں، ہر قسم کا گوشت بھی ہے. جب ساری چیزیں آپ تھوڑی تھوڑی مقدار میں وقفے سے اس کو کھلاتے رہتے ہیں، مختلف دنوں کے بعد میٹھا بھی، نمکین بھی، ہر قسم کی غذا کھلاتے رہتے ہیں تو اس کا معدہ جو ہے وہ طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بعد میں زندگی میں کسی بھی موڑ پہ کسی بھی قسم کی غذا کھاتا ہے تو معدہ اس کو ہضم کر سکتا ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ بچے کی اچھی نشوونما چاہتے ہیں تو اس کو ہر قسم کی غذا کھلائیں، وقفے سے کھلائیں اور کوشش کریں جتنی آرگینک اور نیچرل غذا ہو سکتی ہے وہ اس کو کھلائیں. سب سے پہلے تو بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلایا جائے. اور اگر کسی وجہ سے ماں کا دودھ نہیں پی سکا یا نہیں پینا چاہ رہا یا پھر ماں کے دودھ میں کوئی مسائل ہیں تو کوشش کریں اس کو اینیمل فیٹ کی طرف ہی لائیں. اس کو گائے کا دودھ، اس کو بکری کا دودھ، اونٹنی کا دودھ بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے. اس کے بعد جب دودھ کا مرحلہ گزرتا ہے تو اس کے بعد مکھن، دیسی گھی، پنیر، شکر، انڈا، گوشت بڑی ہیلدی غذاؤں میں شامل ہے اور اس میں بچے کا حق ہے کہ بچے کو اس طرح غذا دی جائے اور بچے کو ان غذاؤں کے ساتھ مانوس کیا جائے. اس میں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے بچے یہ غذائیں کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ بچوں کو مختلف کمرشلز میں، ٹی وی کمرشلز میں، ان کے کارٹونز کے چینلز پہ، ان کے کارٹونز کے رسالوں میں، بچوں کے اخبارات میں، بچوں کی چیزوں میں ان کو مختلف بازاری مصنوعات کی مارکیٹنگ دکھائی جاتی ہیں، ان کے کمرشلز دکھائے جاتے ہیں اور بعد میں اس کا اثر یہ آتا ہے کہ بچے صرف انہی چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں جو انہوں نے کمرشلز میں دیکھی ہوتی ہیں. تو بچے قدرتی غذاؤں کی طرف راغب ہی نہیں ہوتے، قدرتی پھلوں کی طرف راغب نہیں ہوتے، قدرتی مصنوعات کی طرف راغب نہیں ہوتے. تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کھائیں، اس کو ان کی افادیت بتائیں، ان کو بتائیں کہ آپ یہ کھانے سے آپ کا دماغ اچھا بہتر ہوگا، آپ کلاس میں پوزیشن لے سکو گے، آپ کو سارا سبق یاد ہو جائے گا، آپ کے ٹیچر آپ سے بہت خوش ہوں گے، آپ باقی فلاں کلاس فیلو سے بھی اچھے نمبر لا سکو گے اگر آپ یہ کھاؤ گے. تو اس سے بچوں میں شوق بڑھتا ہے کہ وہ نیچرل چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے پھر بھی دماغی طور پہ کمزور جا رہا ہے، اس کو چیزیں بھول جاتا ہے یا اس کو ہم کام بھیجتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ دکان سے یہ چیز لاؤ اور وہ رستے میں بچوں کو کھیلتا دیکھ کر بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، 2-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس کو یاد ہی نہیں آتا کہ میں گھر سے کس کام کے لیے نکلا تھا. تو یہ بھی بچوں میں ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں اور یہ بیماری بھی ذہنی بیماری ہوتی ہے، نفسیاتی بیماری ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ بچوں میں تبھی ڈیولپ ہوتے ہیں جب والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. آپ اپنے بچے کو پراپر ٹائم دیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کی باتیں سنیں، اس کی شرارتوں کو دیکھیں اور اس پہ اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا ایسے نہیں، آپ نے ایسے کرنا ہے. تو بچہ جو ہے والدین کے ساتھ منوس ہوتا ہے، وہ بچوں کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، اپنے دن کی غلطیاں بھی شیئر کرتا ہے. اس کی کسی غلطی پہ اس کو ڈانٹنے مارنے کی بجائے آپ پیار سے اس کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا. اب حل کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ دماغی طور پہ کمزور جا رہا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کو گھر میں بادام کا استعمال جو ہے وہ بڑھا دیں اور بادام اور کھجور اس کو بھگو کے رکھیں رات کو، صبح بادام کا چھلکا اتار دیں اور کھجور
کے گٹھلی نکال لیں اور اس کو دودھ کے اندر گرائنڈ کریں اور اس کے اندر جب یہ اچھی طرح شیک بن جائے تو اس میں 1 چمچ دیسی گھی جو ہے وہ گرم کر کے ڈالیں، وہ ان کو پلا دیں۔ یہ عمل جو ہے اگر آپ 40 سے 50 دن تک لگاتار کرتے رہتے ہیں تو اس سے ان کی غذائی عادات بھی بہتر ہو جائیں گی، ان کی جو دماغی حالت ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی، اس کا حافظہ بہتر ہوگا، اس کی سوچ بہتر ہوگی اور اس کے علاوہ غصہ کرنا، چڑچڑاپن جو ہے یہ کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں کمزور ہے، وہ کوشش کرتا ہے، سارا دن کتاب کھول کے بیٹھا رہتا ہے لیکن وہ کام کے اوپر توجہ نہیں دے پاتا اور زیادہ تسلی سے پڑھ نہیں پاتا، تو اس کے لیے بچے کے سر کے اندر آپ روغن خشخاش یا روغن کاہو یا روغن کدو کی مالش کریں، اس کو وقتاً فوقتاً اس کے سر کے اندر مالش کریں اور اس کو سکون دیں، اس سے اس کو نیند اچھی آئے گی اور صبح اٹھ کے وہ ایک ریفریشنگ مائنڈ کے ساتھ آئے گا اور زیادہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ اور بچے کے ساتھ ساتھ دوسرے جو اس کی بکس ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایسی بکس بھی لا کے دیں جس میں مختلف سٹوریز ہوں، نظمیں ہوں، پہیلیاں ہوں، کہانیاں ہوں، تاکہ بچے کا آئی میں دل لگا رہے اور وہ اچھے سے اچھا پڑھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنی اسکول کی کتابوں کو پڑھنے کو دل کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔